السلام علیکم. ہلو. آپ کے سامنے اب پتہ خون کے بعد جو میں نے بیان کیا تھا، اب روح یا نفس کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اسپورٹس مینوں کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. وہ روح یا نفس جس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل الروح من رب ہے، وہ ایک جوہر فرد ہے جو نہایت لطائف کے ساتھ جسم کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ وہ جسم سے علیحدہ ہے. وہ اس میں تدبیر تصرف کا جگہ رکھتا ہے. اس کی حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. حکمہ اسی روح کو یا نفس کو ناطقہ کہتے ہیں، یعنی کہ باتیں کرنے والی. بعض اتباع اس کو روح، طبی یا قوت حیات یا زندگی سے تعبیر کرتے ہیں. ارسطو افلاطون جو ہے، ان کے نزدیک بھی ان کا خیالات ہے. ہم سب سے پہلے ارسطو کے خیالات کا متعلق بتاتے ہیں. روح یا نفس کے متعلق افلاطون کا مذہب کہتا ہے کہ روح قدیم اور جسم حادث ہے، یعنی روح پہلے آئی اور جسم جو ہے وہ بعد میں. اور اکثر حکمہ اشراقیین کا بھی یہی خیال ہے. لیکن ارسطو کا مذہب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی روح اور جسم دونوں حادث ہیں. اس کے نزدیک انسان روح بما تمام انسانی قوتوں کے والدین کے تخم میں موجود ہوتی ہے اور جسم انسانی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. حکمہ نے لکھا ہے کہ جس طرح عناصر کے امتزاج یعنی ملنے سے اور ان کے کثر و انکسار اور فعل و انفعال سے مزاج پیدا ہوتا ہے، یعنی جب دونوں مل کر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو ان میں جو ان کے ساتھ جو مزاج پیدا ہوتا ہے، اسی طرح والدین کے مادہ تولد کے اخلاص سے یعنی کہ اخلاص سے روح پیدا ہوتی ہے. دو چیزیں ساتھ ہی ایک مادہ سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ والدین کا مادہ تولد تمام انسانی اعضاء قوا کا مادہ ہے، یعنی تمام جو یہ والدین کا مادہ ہے، تمام انسانی اعضاء جو ہیں ان کی جو قوت کا مادہ وہ والدین کا مادہ ہے. لہذا البتہ روح کی پیدائش جسم پر مقدم ہے، لہذا والدین کے مادہ تولد میں روح یا جان ہوتی ہے اور دونوں کے اخلاط یا وصال سے نطفہ پا کر جنین بنتا ہے اور پھر تولد ہو کر رفتہ رفتہ انسانی جسم مکمل ہوتا ہے. بس اسی طرح اس کی روح بھی ترقی کرتی ہے اور تخم انسان میں جو کروموسومز ہوتے ہیں انہی سے مولود میں والدین کے خصائل وسائل منتقل ہوتے ہیں. اگرچہ جسم کی ترقی کے ساتھ نفس کو بھی ترقی ملتی ہے، لیکن نفس کی تکمیل جسم کی تکمیل کے بعد ہوتی ہے. روح طبی جب خون جگر سے دل کی بائیں طرف میں داخل ہوتا ہے، یعنی جب خون جگر سے دل کی بائیں طرف داخل ہوتا ہے، اس خون سے جو بخارات پیدا ہوتے ہیں ان بخارات کو جوہر لطیف کہتے ہیں، اتباع انہی کو روح کہتے ہیں. اسی لیے اس کے ذریعے جسم کی پرورش ہوتی ہے اور نشو و نما ہوتی ہے. یہ جگر سے یعنی وریدوں کے ذریعے تمام جسم میں جاتی ہے اور اعضوں کو غذا پہنچاتی ہے. اسے نیچرل اسپرٹ کہتے ہیں.
کا بیان اور ان کے نزدیک روح کی 3 قسمیں ہیں: روح حیوانی، روح طبی، روح نفسانی۔ روح حیوانی دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس کا جو حصہ دل سے جگر کی طرف جاتا ہے اس کو روح طبی کہتے ہیں، اور جو حصہ دل سے دماغ کی طرف جاتا ہے اسے روح نفسانی کہتے ہیں۔ روح یا نفس، جس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جوہر فرد ہے۔ لہذا حکمہ جو ہے وہ بھی اسی کو روح اور نفس یا قوت ہے وہ، لیکن اس کے خلاف وہ روح میں جس کا اتباع نے بیان کیا ہے، اور اتباع اسی کو قوت حیات کہتے ہیں، باقی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ پہلے روح یا نفس متعلق یہ چیزیں ہیں۔ خدا حافظ، آئندہ پھر